تصور کریں آپ ہر روز اپنی کار ایک ایسی جگہ پارک کر رہے ہیں جس کے عین نیچے انگلینڈ کا ایک بادشاہ دفن ہے، ایک ایسا بادشاہ جسے تاریخ نے 500 سال تک بھلا دیا تھا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ اسے دریا میں پھینک دیا گیا ہے۔ مورخین کا دعویٰ تھا کہ اس کا نشان مٹ چکا ہے، لیکن پھر ایک خاتون کو پارکنگ کے ایک نشان آر پر کھڑے ہو کر ایک عین عجیب احساس ہوا۔ یہ صرف ایک اتفاق تھا یا 500 سال پرانے قتل کا سراغ؟ آج ہم لیسٹر کی ان تہوں کو کھولیں گے جہاں سے صرف 6 گھنٹے کے کھدائی نے برطانوی تاریخ کا سب سے بڑا اور اہم معاملہ حل کر دیا۔ رچرڈ سوم کی موت 1485 میں جنگ باسورتھ میں ہوئی، لیکن اصل کہانی اس کی موت کے 126 سال بعد شروع ہوئی ہے، جب نقشہ ساز جان سپیڈ نے ایک ایسی کہانی لکھی جس نے دنیا کو صدیوں تک گمراہ کر رکھا تھا۔ سپیڈ نے لکھا کہ رچرڈ کی لاش کو قبر سے نکال کر دریا میں پھینک دیا گیا تھا، لیکن حقیقت میں سپیڈ نے لیسٹر کا نقشہ بناتے وقت فرائرز چرچ کو غلط جگہ نشانے زد کر دیا تھا۔ اس ایک چھوٹی سی غلطی نے مورخین کو 4 سال تک غلط سمت میں دوڑائے رکھا، جبکہ بادشاہ خاموشی سے 1 میٹر کے باغ اور بعد میں ایک پارکنگ لاٹ کے نیچے سو رہا تھا۔ جب فلپا لینگلے نے کھدائی کا مطالبہ کیا تو ماہرین اسے دیوانہ پن سمجھتے تھے، لیکن 25 اگست 2012 کو جب کھدائی ہوئی تو کچھ ایسا ہوا جس کی مثال آثار قدیمہ میں نہیں ملتی۔ رچرڈ سوم کی موت 1485 میں جنگ باسورتھ میں ہوئی، لیکن اصل کہانی اس کی موت کے 126 سال بعد شروع ہوئی ہے، جب نقشہ ساز جان سپیڈ نے ایک ایسی کہانی لکھی جس نے دنیا کو صدیوں تک گمراہ کر رکھا تھا۔ سپیڈ نے لکھا کہ رچرڈ کی لاش کو قبر سے نکال کر دریا میں پھینک دیا گیا تھا، لیکن حقیقت میں سپیڈ نے لیسٹر کا نقشہ بناتے وقت فرائرز چرچ کو غلط جگہ نشانے زد کر دیا تھا۔ اس ایک چھوٹی سی غلطی نے مورخین کو 4 سال تک غلط سمت میں دوڑائے رکھا، جبکہ بادشاہ خاموشی سے 1 میٹر کے باغ اور بعد میں ایک پارکنگ لاٹ کے نیچے سو رہا تھا۔ جب فلپا لینگلے نے کھدائی کا مطالبہ کیا تو ماہرین اسے دیوانہ پن سمجھتے تھے، لیکن 25 اگست 2012 کو جب کھدائی ہوئی تو کچھ ایسا ہوا جس کی مثال آثار قدیمہ میں نہیں ملتی۔ پہلے دن صرف 6 گھنٹے گزرے تھے کہ ٹیم کو ایک انسانی ٹانگ کی ہڈی ملی۔ یہ ہڈی ٹھیک اسی جگہ تھی جہاں فلپا نے برسوں پہلے آر نشان دیکھ کر اشارہ کیا تھا۔ کیا یہ واقعی وہی کھبڑا بادشاہ تھا جس کا ذکر شیکسپیئر نے کیا تھا؟ جب ڈھانچہ باہر نکالا گیا تو اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک شدید زخم تھا۔ وہ کھبڑا نہیں تھا، لیکن اس کا ایک کندھا دوسرے سے اونچا تھا۔ فرانسک تجزیے نے ایک خوفناک منظر کشی کی۔ بادشاہ کے سر پر 9 زخم تھے۔ ایک زخم اتنا گہرا تھا کہ اس نے کھوپڑی کا پچھلا حصہ ہی اڑا دیا تھا، لیکن ایک عجیب بات تھی، کولے کی ہڈی پر ایک ایسا زخم ملا جو موت کے بعد لگایا گیا تھا۔ یہ تذلیل کا زخم تھا جو دشمن فوجیوں نے اس کے برہنہ جسم پر اس وقت لگایا جب اسے گھوڑے پر لاد کر لیسٹر لایا جا رہا تھا۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ اس بادشاہ کے پیٹ میں راؤنڈ ورم کا انفیکشن بھی تھا، جو اس دور کی ناقص صفائی ستھرائی کی نشاندہی کرتا تھا۔ سائنسدانوں کو حتمی ثبوت چاہیے تھا۔ انہوں نے
रिचर्ड की बहन की 16 नस्लों बाद एक कैनेडियन फर्नीचर साज माइकल अबसन का सुराग लगाया। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का नतीजा 99% मुस्बत आया, लेकिन एक मसला था यहाँ पर। कार्बन डेटिंग के मुताबिक ये ढांचा रिचर्ड की मौत से कई दहाइयाँ पुराना लग रहा था। क्या साइंस झूठ बोल रही थी? नहीं, असल में रिचर्ड मछली और समुद्री ग़िज़ा बहुत ज़्यादा खाता था। समुद्री कार्बन फ़िज़ा से पुराना होता है, जिसे मैरीन रिजर्वोयर इफ़ेक्ट कहते हैं। जब इस असर को दुरुस्त किया गया तो तारीखें बिल्कुल 1485 से मिल गईं। आज शाह रिचर्ड सोम लेस्टर में पुरसकून नींद सो रहे हैं, अपनी असल तदफीन की जगह से सिर्फ चंद कदम दूर एक ऐसी दरियाफ्त जिसने साबित किया कि तारीख़ कभी भी पार्किंग के नीचे आपका इंतज़ार कर रही होती है। तो यकीनन आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। अल्लाह हाफिज़।